اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کاصب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن کریم میں، ہدایت والی کتاب میں فرما رہے ہیں کہ پچھلی آیت میں جو فرمایا کہ منافقین کے بارے میں کہ یہ ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ رب العزت ان کے نور کو لے گیا، انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ فرمایا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ آگے فرمایا کہ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیری اور گرج اور بجلی۔ میرے بھائیو، محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں فرما رہے ہیں کہ جو فرمایا نا کہ آسمانی گرج اور بجلی کے جب وہ چمکتی ہے تو یہ چلتے ہیں، جب وہ گرج بند ہوتی ہے تو یہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اس سے مراد ہدایت ہے۔ جب یہ انہیں تھوڑا سا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ چلتے ہیں۔ پھر جب ہدایت سے دور ہوتے ہیں، شیطان انہیں گمراہ کرتا ہے، تو یہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ منافقین لوگ موت سے ڈرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی جگہ پہ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بیرون ملک جاتا ہے، سعودی عربیہ میں یا دبئی یا کہیں بھی ملک میں، تو وہ میرے بھائیو جو بھی وہاں مزدوری کرتا ہے اس سے اپنا پاکستان میں سب کچھ بناتا ہے۔ وہ پیچھے کی سوچتا ہے۔ کیوں سوچتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے ہمیشہ یہاں نہیں رہنا، میں یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہوں اور وہ پورا کرنا ہے، پھر مجھے واپسی وہاں پہ ہی جانا ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر کوئی انسان یہاں پہ ہی سب کچھ بنائے، انکم اپنی یہیں پہ جو ہے نا جمع کری جائے، تو اسے اچانک جانا پڑے واپسی، اگر وہ یہاں سے کچھ لے جا نہ سکے تو وہ پریشان ہوگا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایسا ہی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں آخرت میں جانا ہے، قبر ہمارا ٹھکانہ ہے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تھوڑی سی زندگی جو ہمیں دی ہے، عطا فرمائی ہے، یہ میرے بھائیو آخرت کی تیاری کے لیے۔
فرمایا کہ سمجھدار انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم آخرت کی فکر کتنی کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے دین کی جب بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی ترتیب ہونی چاہیے، جب کہ موبائل کو ٹائم دینے کا کوئی ترتیب کا نہیں سوچتے۔ آج کیوں ہے کہ جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی کوئی ٹائم ہونا چاہیے قرآن پڑھنے کا، کوئی ٹائم ہونا چاہیے حدیث پڑھنے کا۔ میرے بھائی، آپ فرماتے ہیں کہ اہل علم لوگ فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی اتنی بڑی زندگی ہے کہ یہ آسمان اور زمین کا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، پھر کئی سال بعد ایک پرندہ آئے اور اس سے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رائی ختم ہو جائے، لیکن آخرت کی زندگی نہیں ختم ہوتی۔ تو میرے بھائیو، ایک جگہ پہ فرمایا کہ دنیا میں ہم جو مجلس کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو دنیاوی، تو اس کا آخرت میں پچھتاوا ہوگا۔ اگر کوئی دینی ہو جس میں اللہ رب العزت کی ذکر ہو، یاد ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پہ درود ہو، تو اس کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، آج ہم ایسی مجلس سے کیوں کنارہ کشی کرتے ہیں؟ شیطان ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ خدا را اپنی آخرت کی فکر کریں۔